اللہ رب العالمین. کس وجہ سے؟ وہ سیدھے کہتے ہیں کہ نمازوں سے کچھ فائدہ نہیں. ہم تو کب سے نماز پڑھ رہے ہیں, ہم تو کتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں. ایسی باتیں میرے عزیز ہو سن سن کر کے اچھے سے اچھا آدمی پگھلنے لگتا ہے. میرے پاس ایسی باتیں آئی, پہلے تو میں توبہ کیا, اے اللہ اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے ہی قید میں رہتے ہیں تو زندگی بھر قید ہی اچھا ہے. جیسے لوگ وہ کہہ رہے تھے دعا کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد دماغ میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ کیا حقیقت میں دعا نہیں قبول ہوتی؟ ہماری بھی نہیں ہو رہی ہے, اور ہماری تو چھوڑو, ہمارے لیے پورے ہر خطہ ہر علاقہ دعا میں مشغول ہے. بچے سے لے کر جوان تک, جوان سے بوڑھے, عورتیں, سارے لوگ, مسجد کے امام, خطیب, مدارس کے علماء سب دعاؤں میں ہیں. پھر دماغ میں یہ بات آئے کہ کیا دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے. میرے عزیزو, امتحان کی جو گھڑی ہوتی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے, بہت الگ ہے. امتحان کی گھڑی کے لیے لکھا جا چکا ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک تمہیں سفر کرنا ہے تو کرنا ہی ہے. کچھ اور گھڑیاں ہیں جہاں پر تمہارے بن مانگے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت کچھ اتارتا ہے, لیکن امتحان کی گھڑیاں الگ ہوتی ہیں, آزمائش کی الگ ہوتی ہیں. تو جب ذہن میں ایسے سوالات آنے لگے, اتفاق سے ایسا اسلامی تاریخ کی کئی کتابیں وہاں ملتی تھی, ایک کتاب میں نے پڑھا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, جیل کے قیدیوں کے لیے ہی تھی وہ بات, جو مایوس ہو جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت ابو جندل, یہ مکہ میں قید ہو گئے تھے کافروں کے ہاتھ, اور ایسے قیدی بنائے گئے تھے کہ ان کو زنجیروں سے باندھ کر کے رکھا جاتا تھا. رکیے آپ سبھی لوگ, آپ لوگ انتظار اتنا دیر کیے ہیں کہ میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں, تو میں اس لیے آپ سبھی کے سامنے آیا ہوں کہ آج کل کے لوگ کیسے ہو چکے ہیں, جو اچھی ویڈیو, اچھی نعتیں, اچھی تقریر کسی کو سننے کو دل نہیں چاہتا ہے. لیکن آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں, آپ لوگ بہت اچھے ہیں جو اس طرح کا ویڈیو آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں. نہیں تو کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں جو اس طرح کا ویڈیو کو نہیں دیکھتے ہیں اور نہ ہی کبھی شیئر بھی کرتے ہیں. تو میں آپ سبھی کے سامنے اس طرح کا ویڈیو لایا ہوں کہ آپ لوگ جو اچھے لوگ ہیں, بھلے لوگ ہیں, جو نیک لوگ ہیں, وہ اس طرح کا ویڈیو کو سنیں اور اس سے کچھ علم حاصل کریں. تو آپ سبھی لوگ اتنا دیر اگر رک گئے ہیں تو تھوڑی دیر اور میری بات کو آپ لوگ سن لیجئے, اس کے بعد اس بیان کو میں پورا ضرور سناؤں گا. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہوں تو اپنا اگر بات کہنا چاہتے ہوں تو کمنٹ میں ضرور کریے گا کہ میں کس طرح کا ویڈیو لاؤں, کس ٹاپک پر لاؤں. تو آپ لوگوں کو اگر من ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں, نہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیے, کیونکہ میں ہر روز ایک نیا ٹاپک پر ایک نیا ویڈیو لاتا ہوں. کیونکہ ایسا ویڈیو میں لاتا ہوں جو انسان کو, جو مسلمانوں کو آخرت میں بھی کام آئے گی اور دنیا میں بھی کام آئے گی. تو اسی طرح کا میں ویڈیو لاتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو دیکھ کر سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں. نہیں تو ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن کسی کام کے مسلمان نہیں, صرف نام کے مسلمان ہیں اور صرف کھانے پینے کا مسلمان ہے, لیکن اس کا کوئی کسی سے مطلب نہیں ہے, نہیں دین سے مطلب ہے, نہیں مذہب سے مطلب ہے, نہیں اللہ اور رسول سے مطلب ہے. بہت سارے ایسے مسلمان میں دیکھا ہوں جو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ آج تو بہت یہ اللہ کا فضل کرم ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسلمان اس چیز کو سمجھ پائے ہیں, سیکھ پائے ہیں. تو میں بنا دیری کے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں, تو وہ ویڈیو آپ سبھی لوگ دیکھ لیجئے. میں تو یہ محسوس کرتا ہوں ایسے جی رہے ہیں جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان جیتی. سب دانت نوکیلے ہیں, زبان بہت نرم ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار غلطی سے پھسل گئی تو کسی دانت کے نیچے آتی, ورنہ کوئی دانت اس کو کاٹتا نہیں ہے. زبان کو کوئی کاٹتا ہے حالانکہ 32 کے بیچ میں رہتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو آپ جی بھی نہیں سکتے. رب تبارک و تعالیٰ کی ہر گھڑی مدد ہے, لیکن جو پرٹیکولر مصیبت کے وقت جو مدد ملنی ہے آپ, اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں. بہتوں کو ہم نے دیکھا جمعہ ٹو جمعہ دعا کیے, قبول ہی نہیں ہوئی. دوسرے جمعہ تک کر لیے, پھر سوچے قبول ہی نہیں ہوئی, چھوڑو ہماری نہیں سنی جاتی, وہاں پر ختم کر دیے اور یو ٹرن لے لیا. کتنے تو جیل میں ایسے میں نے دیکھا جو کافر ہو گئے, معاذ اللہ رب العالمین. کس وجہ سے؟ وہ سیدھے کہتے ہیں کہ نمازوں سے کچھ فائدہ نہیں, ہم تو کب سے نماز پڑھ رہے ہیں, ہم تو کتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں. ایسی باتیں میرے عزیز ہو سن سن کر کے اچھے سے اچھا آدمی پگھلنے لگتا ہے. میرے پاس ایسی باتیں آئی, پہلے تو میں توبہ کیا, اے اللہ اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے ہی قید میں رہتے ہیں تو زندگی بھر قید ہی اچھا ہے.
جیسے لوگ وہاں کہہ رہے تھے دعا کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد دماغ میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ کیا حقیقت میں دعا نہیں قبول ہوتی؟ ہماری بھی نہیں ہو رہی ہے، اور ہماری تو چھوڑو، ہمارے لیے پورے ہر خطہ ہر علاقہ دعا میں مشغول ہے، بچے سے لے کر جوان تک، جوان سے بوڑھے، عورتیں، سارے لوگ، مسجد کے امام، خطیب، مدارس کے علماء، سب دعاؤں میں ہیں۔ پھر دماغ میں یہ بات آئے کہ کیا دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے میرے عزیزو۔ امتحان کی جو گھڑی ہوتی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، بہت الگ ہے۔ امتحان کی گھڑی کے لیے لکھا جا چکا ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک تمہیں سفر کرنا ہے تو کرنا ہی ہے۔ کچھ اور گھڑیاں ہیں جہاں پر تمہارے بن مانگے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت کچھ اتارتا ہے، لیکن امتحان کی گھڑیاں الگ ہوتی ہیں، آزمائش کی الگ ہوتی ہیں۔ تو جب ذہن میں ایسے سوالات آنے لگے، اتفاق سے ایسا اسلامی تاریخ کی کئی کتابیں وہاں ملتی تھی، ایک کتاب میں نے پڑھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جیل کے قیدیوں کے لیے ہی تھی وہ بات، جو مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو جندل، یہ مکہ میں قید ہو گئے تھے کافروں کے ہاتھ، اور ایسے قیدی بنائے گئے تھے کہ ان کو زنجیروں سے باندھ کر کے رکھا جاتا تھا اور مارتے الگ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، شروع اسلام میں وہ قید ہو گئے تھے، تقریباً سمجھ لیں اعلان نبوت کے 2-3 سال بعد وہ قید ہو گئے، اور اس کے بعد کنٹینیو 7 سال تک قید میں رہے، کفار چھوڑتے نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، 6 سال ادھر گزر گئے، سوچو آپ کتنے سال ہو گئے، 13 سال۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے آ رہے تھے 1400 صحابہ کے ساتھ، جو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے کافروں نے آپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اس وقت مکہ والوں کی طاقت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے، آپ نے صلح حدیبیہ کو سنا ہوگا، یا پھر جا کر کے آپ سن لیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صلح ہوئی تھی مکہ کے قریش کے درمیان، وہ صلح میں جو ہے بات یہ تھی، سارے ان کے ہت کے قانون ان لوگوں نے لکھ دیے تھے، یعنی ان کی حمایت میں مکہ والوں نے ایگریمنٹ بنایا، سب ان کے پکش میں تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے ہمارا آدمی بھاگ کر مدینے جائے گا تو آپ اس کو ہمارے حوالے واپس کر دیں گے، لیکن مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہمارے پاس رکھ لیں گے۔ یہ ایسی شرطیں بہت ساری تھی، اس میں سے ایک ہی میں نے آپ کو بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بھی منظور کر لیا۔ اب سنیے بات میں کہہ رہا ہوں، یہ ایگریمنٹ بن رہا ہے نا، ابھی ایگریمنٹ بننے سے پہلے ہی ایک حال یہ ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت ابو جندل جو مکہ میں 13 سال سے قید میں تھے، وہ قید سے چھوٹ کر کے بھاگ کر آ گئے۔ 13 سال بعد جو چھوٹ کر کے آیا ہو تو اب اس کا کیا حال ہوگا؟ ارے 4 دن کا جو چھوٹ کر کے آتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جو 13 سال کی قید کے بعد چھوٹ کر کے آیا ہو، زنجیریں لگی ہوئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حدیبیہ کے مقام پر، جو مکہ سے بھی 35 کلومیٹر دور ہے۔ وہ آ گئے، 1400 صحابہ نے ان کو دیکھا تو گلے لگانا شروع کیا، ابو جندل کتنے سالوں سے قید میں ہے، ہمارا بھائی آ گیا، ہمارا بھائی آ گیا۔ اب ابو جندل سب کو اپنے زخم دکھا رہے تھے، ان ظالموں نے ہمیں کیسے مارا ہے، کہاں کہاں ظلم دیا۔ صحابہ دیکھ دیکھ کر کے پریشان تھے۔ اسی اسنا میں مکہ والوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمارا قیدی چھوٹ کر چلا گیا، بھاگ گیا ہے۔ کہاں گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس چلا گیا، وہ تو محفوظ ہو گیا ہے۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ مکہ والوں نے یہ کہا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، ہمارے یہاں سے بھاگ کر کے کوئی آئے گا آپ کے ہاں تو آپ اس کو واپس کریں گے، ہمارا ایک قیدی بھاگ کر کے آپ کے پاس آیا ہے، اس کو واپس کیجیے۔ آپ اندازہ کرو، یہ میں پڑھ رہا تھا، 13 سال کے بعد زخموں سے چور، ظلم و ستم برداشت کیا ہوا ایک قیدی جب اپنوں کے بیچ آیا ہو، اور وہ کفار مکہ ضد پر اڑ گئے کہ ابو جندل کو جب تک آپ واپس نہیں کریں گے ہم ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کریں گے۔ صحابہ سب کے سب کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایگریمنٹ کے بعد کی بات تھی، ابھی تو ہوا نہیں نا، ابھی تو اس پر عمل ہونا اس وقت طے ہوگا جب دونوں طرف کی دستخط ہو جائے، ابھی تو سائن ہوا نہیں ایگریمنٹ، اس سے پہلے ابو جندل آئے، ہم واپس نہیں کر سکتے انہیں، اور اتنا ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، نہیں واپس کر سکتے۔ سارے صحابہ ایک طرف، اور کفار قریش اس ضد پر ہے کہ جب تک اس بندے کو واپس نہیں کرتے ہم ایگریمنٹ سائن نہیں کرتے، یہ صلح نہیں ہوگی۔ اب سوچو، نظر سب کی حضور کی طرف تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، بہت کٹھن مرحلہ ہے، اور رحمت للعالمین ہے۔ یقیناً
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اس میں کوئی شک ہے؟ صحابہ ابو جندل سب حضور کی طرف دیکھنے لگے، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل کو حوالے کر دو، ان کی واپس کر دو۔ سب ہکے بکے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، کیسے ہو سکتا ہے جو ہمارا بندہ ہمارے پاس آیا ہو اتنے سالوں تکلیف اٹھانے کے بعد؟ اب حضور فرما رہے، وہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے حضور کو پکارنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس تکلیف بہت زیادہ ہے، یہ مجھے بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں مجھ پر، کیا آپ مجھے واپس ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، ابو جندل واپس چلے جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ان ظالموں کے حوالے؟ حضور نے فرمایا ابو جندل واپس چلے جاؤ، جب تک تم وہاں پر ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر صحابہ کا تو ایمان ہی تھا، یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی، پھر ڈرنا کس بات کا؟ وہ چلے گئے۔ میں اس واقعے کو پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ 4 دن میں مصیبتوں سے گھبرانے والے 13 سال مصیبتیں اٹھانے کے بعد پھر حضور کے دربار میں آیا، اور حضور بھی کہہ رہے ہوں کہ جاؤ قید میں، تو کیا حالت ہوگی؟ وہ کیسا ایمان ان کا ہوگا جو جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے۔ اب آتے ہیں میرے عزیزو، استقامت یہ آسان مرحلہ نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے پھسل جاتے ہیں، بہت سارے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، اور آج تو طوفان ہے بھٹکنے کا، یہ دور تو چل رہا ہے در بدلنے کا۔ ایسے میں اپنے بچوں کا، اپنے جوانوں کا کیا حال ہے؟ کبھی کبھار تو یہ دیکھ کر کے چلے یہ تو تفریح قلب کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے ہم تو دیکھ کر کے اڑا دیتے ہیں، صبح کانگریس میں تھا، دوپہر میں بی جے پی میں آیا، رات کو پھر کسی اور میں آیا، اور اگلی صبح پتہ نہیں کس میں آیا۔ تو عام سی بات ہے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اسم کی اسپیشلٹی الگ ہے، اس پارٹی میں گیا تو سافٹ چہرہ ہے، ادھر آیا تو آتنکوادی چہرہ ہے، ادھر آیا تو اور کوئی چہرہ ہے، سب الگ الگ چہرے بھی بن جاتے ہیں، ایک ہی دن میں 2 دن میں ساری چیزیں تبدیل۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، ایک بلا کا زبان ہے، بہت جلدی لوگ اپنا ایمانی سودا کر دیتے ہیں۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ اگر چمتکار کو ہی دیکھ کر کے سب کچھ ماننا ہوتا تو 22,000 کا لشکر دیکھ کر امام حسین مان لیتے کہ ہاں یزید ہی خلیفہ ہے۔ نہیں، حسینی کردار یہ ہے جو تمہارا چمتکار اپنی جگہ، رسول اللہ کی چمک اپنی جگہ پر ہے، یہ جہاں پر ہے وہ سمجھوتے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ کبھی بھی زندگی میں ایسے معاملات آئیں، تکلیفوں سے آدمی گھر جائے، مصیبتوں سے گھر جائے، تب بھی آپ اس بات پر ثابت قدم رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر میرا ایمان اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر میرا ایمان ویسا ہی ہے۔ ہاں مصیبتیں جب آتی ہیں، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، آخر عمر میں وہ ڈائلیسس پہ آ گئے تھے، تکلیف بہت بڑھ گئی تھی، کڈنی کی تکلیف، تو ہم سے دیکھا نہیں جاتا تھا کتنی تکلیف میں 4 گھنٹے ڈائلیسس میں باڈی کا پورا خون نکالا جاتا ہے، پھر پورا نچوڑ کر کے مشین واپس اندر خون ڈالتی ہے، ایک بہت ڈینجر پروسیس ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت صرف اس بات کے لیے کہ کڈنی کا جو کام ہے پیشاب نکالنا وہ نہیں کرتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پیشاب نکلنا ایک نارمل سی چیز ہے؟ اگر 1 دن کے لیے تمہارا پیشاب رک جائے تو تمہاری زندگی درہم برہم ہو جائے گی۔ ہر چیز میں اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے بیت الخلاء سے، طہارت خانے سے، استنجا خانے سے باہر آتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر پہلے بجا لیتے ہیں، اللہ تیرا کروڑا شکر ہے تو نے اذیت دینے والی چیز سے مجھ کو دور کیا ہے، یا اذیت دینے والی چیز مجھ سے دور کیا ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ، اس عمر میں 72 سال کی عمر، 72 عمر تھی، میں نے ایک بار سرانے پر بیٹھ کر کہا، بڑے عالم دین تھے حضور، حافظ ملت کے شاگرد تھے، ان سے میں نے کہا کہ کتنی تکلیف ہے آپ کو دیکھا نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی تکلیف میں آپ کو مبتلا رکھا ہے، آپ کی کبھی نمازیں قضا نہیں، مسلسل وہ ہر 3 دن پر ختم قرآن کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اتنی تکلیف آپ کو کیوں؟ اس وقت مجھے جو صبر کی تلقین کا ایک ادب ملا تھا، ایک تعلیم ملی تھی، وہ آج بھی یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2 سال سے میرا ڈائلیسس چل رہا ہے، 70 سال جو اللہ تعالیٰ نے صحت بخشی پہلے اس کا شکر تو کرو۔ مصیبتیں بہت تھوڑی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات میں ہمیں زیادہ رکھا ہے، لیکن دکھتی وہی مصیبتیں ہیں لوگوں کو، وہ خوشحال کتنا رکھا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا۔ عزیزہ نگرامی وقار، یہ ساری باتوں کے بعد ہم آتے ہیں اس کربلا کے میدان میں، جو خونی منظر ہے، وہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ہر جوان کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے
کہ مصیبتوں سے بھاگ جانے کا نام اس کا علاج نہیں ہے، مصیبتوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی یہ حسینی ایمان ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں، بہت سارے حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں، ایسے میں نے دیکھا ہے ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک حالات خراب ہی رہے۔ کب اچھے ہوئے تھے؟ کیا آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے پھولوں کی سیج پر سجا کر لایا جائے گا تبھی آپ بولوگے؟ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں حالات بہت خراب ہیں۔ میرے عزیزوں، اس سے بڑے بڑے حالات خراب ہو کر گئے اور اب بھی جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انہی برے حالات کے درمیان اسلام کا پرچم بلند کرنا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا، یہ ایک ایسا تاریخی قدم ہے۔ کل کو آنے والی نسلوں کا ایمان بھی تم سے جڑا ہوا ہے، کل کو آنے والی نسلوں کے جذبے اور ان کے حوصلے بھی تمہاری زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج اگر تم بزدل ہو گئے، پھسل گئے، تو کل تو وہ لوگ پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر آج تم مصلحتوں کے پردوں میں چھپ کر کے رہے، ہاں زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ سب کو پتہ ہے، انجام کیا ہو سکتا ہے اس دنیا میں، سب سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے موت آئے گی۔ اور سنیوں، اس بات سے اگر خوف ہے تو پھر کربلا سنتے کیوں ہو؟ کربلا کی داستانیں کیا مزے لے کر سننے کے لیے؟ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، زندگیاں پوری قربان کی ہیں اس میدان میں، اور اپنی نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آدمی اپنی مصیبت تو برداشت کر لیتا، اپنے رشتہ داروں کی مصیبت بہت مشکل ہے۔ تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں۔ یہ بہت خاص بیان تھا، بہت بہترین بیان تھا ہم سبھی کے بارے میں۔ تو یہ بیان آپ سبھی کو کیسا لگا، کس طرح لگا، اس میں آپ سبھی کو کیا سیکھنے کو ملا، تو آپ لوگ اس چیز کو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا ویڈیو اگر آپ سبھی لوگ ہر روز دیکھنا چاہتے ہیں، جو نئے نئے ٹاپک پر لاتا ہوں، جو بہت ایسی چیز جو ہم سبھی کے زندگی میں کام آنے والی رہتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی، تو وہی جو آخرت میں کام آئے گی وہ دنیا ہی میں ہم سبھی کو کرنا ہے کہ آخرت میں وہ چیز کام آئے گی، کیونکہ آخرت میں ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں صرف حساب کتاب ہم سبھی کو دینا ہے اور کچھ نہیں وہاں پہ۔ تو وہاں پہ ہم سبھی کو نیکیاں کچھ نہیں کرنے کو ملے گی، کیونکہ نیکیاں انسان دنیا میں ہی کرنے آیا ہے، کیونکہ دنیا میں ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے صرف عبادت کے لیے۔ تو آپ سبھی کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو چیز آپ سب کو سیکھنے کو ملا ہے، جو چیز آپ لوگ پہلے سے نہیں جانتے تھے، وہ چیز اس ویڈیو میں آپ سبھی لوگ جان گئے ہیں، تو اس پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریے، اور اس میں جو چیز ہم سبھی لوگ اگر گناہ کیے ہوئے ہیں، اس چیز کو پہلے سے کرتے رہے ہیں جو غلط کام تھا، تو اس چیز کو ہم سبھی کو چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہم سبھی کی باقی اور زندگی جو آنے والی ہے اس میں ہم سبھی کو کچھ الگ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔